اب مصطفیٰ کے دین کی خدمت رہے گی۔ مل کے بولو، رہے گا یوں ہی ان کا، بولو نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ لو جناب علی، اب جناب یوسف علیہ السلام کی خبر پہنچی مصر کے بادشاہ تک کہ وہاں پر کوئی ایسا معبر ہے جو خواب کی ایسی تعبیر بتاتا ہے، صوفی صاحب جیسا کہتا ہے ویسا ہوتا ہے، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے علم سے نہیں بتاتا، خدا کے دیے سے بتاتا، اللہ کے دیے ہوئے سے بتاتا ہے۔ پتہ چلا کہ مخلوق کا علم اور ہے، مخلوق کا دیا ہوا علم بھی اور ہے، اور خالق کا دیا ہوا علم بھی اور ہے۔ اس کی اور شان ہے، اس کی اور شان ہے۔ لوگوں، اب آخری بات کر رہا ہوں۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کی بات بادشاہ تک پہنچی، جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال جو ہیں، یہ جو موٹی گائے اور یہ جو آپ سٹوں کی بات چل رہی ہے، یہ 7 سال فراوانی نعمت کے آئیں گے، یعنی بارشیں ہوں گی، دھوپ نکلے گی، اگر پتھر کے اوپر بھی بیج اگا دو گے تو وہاں سے بھی اگ جائے گا، اتنی فراوانی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا 7 سال اگلے قحط آئے گا۔ اب مجھے بول کے بتائیں یہ خواب کسی آیا تھا؟ بولیے، وقت کے حکمران کو۔ پتہ چلا جب وقت کا حکمران جیسا بھی ہو، امت کا حال اس کی تعبیروں میں بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کے خواب سے عیاں ہوتا ہے۔ اب سنیے، بادشاہ کو بلایا، بتایا گیا تیرا یہ معاملہ ہے۔ کہا اس کا حل کیا ہے؟ پتہ تھا کہ نبی حل بھی جانتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نبیوں کو اللہ نے ہر حل بتا کے بھیجا۔ حل کیا ہے؟ کہا 7 گودام تیار کرو، اور 7 گودام تیار کیے گئے، ہاں، اور ایک سال سے گندم لیتے گئے۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ جب آخری سال تھا اور چند مہینے رہ گئے تھے، ذرا جاگ کے سنیے گا میری بات قدر، آخری چند مہینے رہ گئے اور وہ وہاں سے گندم ختم ہو گئی۔ آخری 2-3 مہینوں کے عرصے کے اندر جب وہاں سے وہ گندم ختم ہوئی، واقعی پورا سال چلتے رہے، جب ختم ہوئی تو جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف چہرہ اٹھایا، مولا گندم تو ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب اٹھو اور بازار میں جا کے تخت لگا کے بیٹھو، لوگوں سے کہو جسے بھوک لگتی ہے وہ یوسف کا حسن دیکھے بھوک مٹ جائے، وہ حسن یوسف دیکھے اس کی بھوک مٹ جائے۔ اب یہیں رک جائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں آؤں تو نقاب کر کے؟ کہا نہیں، نقاب ہٹا کے۔ کیا بولیے؟ نقاب ہٹا کے آنا ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے یوسف، یہ جو نقاب ہٹا کے آ رہے ہو، کیا مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں کے سامنے اپنا حسن ظاہر کریں؟ جی نہیں، جس طرح عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر محرم کے سامنے پردے کے بغیر آئے، اس طرح مردوں کو بھی جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح عورتوں کے لیے ہر بات ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ آج کل بڑی فضا چلی ہے۔ یہاں سے میں آخری بات بس اس کو مکمل کرتا ہوں کہ پتہ چلا یہ اس بادشاہ کے جو 14 سال تھے، 7 سال فراوانی کے اور 7 سال قحط کے، یہ جو عوام کا رزق تھا یہ عوام کے ساتھ بعد میں جڑا، پہلے بادشاہ کے ساتھ جڑتا۔ جب بادشاہ کی نیت، حاکم وقت کی نیت کے اندر فطور آ جائے تو عوام کی رعایا کی ہر چیز سے برکت، سارے کہو گے تو پتہ چلے گا، اٹھ جاتی ہے۔ مجھے کوئی سروکار نہیں، پی ٹی آئی سے، نون لیگ سے، پیپل پارٹی سے، سب کے سب آپ کے سامنے ہیں، اور سب کی نیتیں آپ کے سامنے ہیں، سب کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں، کس قدر یہ بیہودہ لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عوام کی ہر چیز سے برکت اٹھا لی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بہترین نیک سیرت حکمران عطا فرمائے۔ ہم نے اور کس سے دعا مانگی؟ ہماری دعاؤں کا مرکز خالق کائنات،
اللہ رب العزت آج جمعہ کے دن ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعا مانگتے، مولا اپنے محبوب کے صدقے نیک سیرت حکمران عطا فرما۔ اسلام آباد سے لے کر لاہور تک آپ نے کئی مقامات پر یہ ایک غلط کاری دیکھی ہے، کل یا پرسوں کے دنوں کے اندر وہ عورت مارچ کے نام سے چل رہی ہے۔ کیا؟ عورت مارچ کے نام سے۔ جی مجھے بول کے بتائیں، کیا سرکار مدینہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بعد بھی کسی عورت کو بھی آزادی کی ضرورت ہے؟ ابھی تقابل ادیان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ایسے دین بھی موجود ہیں کہ جہاں مرد مر گیا تو زندہ عورت کو اس کے ساتھ مرنا پڑتا ہے۔ بدھ مت جا کے دیکھیں، مرد مر گیا، کہا جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح تھا، شادی تھی اس کی، وہ مر گئی، اس کو بھی ساتھ زندہ دفناؤ۔ اور وہ ہنسی خوشی اس کو جانا، ہنسی خوشی تو ظاہر ہے، بظاہر تو ہوتا تھا، لیکن کون مرنا چاہتا ہے؟ لیکن رسم ہے اور مرنا پڑتا۔ اور اب کہتے ہیں تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، میں نے پوچھا کل پرسوں انڈیا والوں سے، وہ کہتے ہیں جی تھوڑی کم ہے، کئی علاقوں میں ابھی جہاں بڑے پکے قسم کے عقیدے والے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے دنیا میں آ کر تشریف لا کر لوگوں کو بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو بھائی سارے، ماں کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، بہو کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، یہ سارے حق کس نے بتائے ہیں؟ کیا آپ اس دور سے واقف نہیں کہ جب بیٹی ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب بیٹی ہوتی تو زندہ جلا دیا جاتا، مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم نے آ کر اللہ کے دیے ہوئے دین کو لوگوں تک اس شان سے پہنچایا اور لوگوں کو واضح کر دیا، لوگوں بیٹی ہو جس روپ میں بھی عورت ہو، ماں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، وہ بہو کی صورت میں ہو، یہ عورت نفرت کے قابل نہیں، یہ اسلام نے بتایا ہے کہ یہ محبت کے قابل ہوا کرتی ہے۔ بتاؤ عورت کو یہ حق کس نے دیا؟ اسلام نے۔ کس نے دیا بولو؟ اسلام نے دیا ہے۔ یہ آزادی نہیں تو اور کیا ہے کہ مرد سارا دن کام کاج کرتا ہے، مرد سارا دن کام کاج کرتا ہے اور کیسے حالات سے وہ گزر کر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے کما کے لاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے عورت مارچ کے اندر کوئی بیوی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا۔ یہ کون سی عورت کی آزادی ہے؟ ہم لے کے رہیں گے آزادی، کس چیز سے آزادی چاہتی ہو تم؟ گالیاں لکھی، بڑی غلط قسم کے پوسٹر اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کیسے تیرا جسم تیری مرضی؟ جسم تیرا ہے، مرضی خدا کی چلے گی، اللہ کی مرضی ہے، تو کون ہوتی ہے کہنے والی میری مرضی؟ آؤ قرآن کی آیت سنو اور پھر بات آگے چلاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو سارے مل کر۔ یہ سنو، سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت، اللہ نے ان بیویوں کی بات کی تو پہلے اپنی نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا، باقی عورتیں تو بعد کی بات ہے۔ اب سنو، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، کس سے کہیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، بیویوں سے بھی کہیے اور بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی بیویوں سے بھی کہیے، ان کی عورتوں سے بھی کہیں۔ کیا کہنا ہے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں۔ مجھے بول کے بتائیں نا، اپنی چادر کا حصہ اپنے منہ کے اوپر ڈال کے رکھیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان نہ ہو، تمہیں ایذا نہ دی جائے، تمہیں تکلیف نہ دی جائے۔ بڑی بہترین مثال آپ کے سامنے، ایک ٹافی بغیر ریپر کے آپ کے سامنے پڑی ہو، آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں بھی پکڑ لیتی ہیں اور مکھیاں بھی پکڑ لیتی ہیں، دوسری جانب اس کے اوپر ریپر ہو تو اس کو کوئی چیز اسے ایذا نہیں دیتی، تکلیف نہیں دیتی، کوئی چیز اس کے قریب نہیں جاتی۔ قرآن کی آیت یہی کہہ رہی ہے، اپنے چہروں کو اپنے نقاب سے ڈھانپ کر رکھو تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اب پتہ چلا جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی، اور پھر فرمایا اپنے قدموں کو بھی دھیرے زمین پہ رکھو، اپنی چال بھی آہستہ رکھو، اپنے اندر عاجزی پیدا کر کے کسی سے بات کرو تو لہجہ ذرا کرخت رکھا کرو، سخت رکھا کرو۔ اور آج کہاں زمانہ چل رہا ہے؟
ہر طرف بے حیائی کا دور چل رہا ہے۔ انٹرنیٹ نے تو اس زمانے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، دور کے اندر انٹرنیٹ نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور وہ عورتیں جن کا حق مارا جا رہا ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، اور 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کھانے والیاں وہ جا کے اسلام آباد کے اندر صرف پوسٹر پکڑ کے چل نہیں رہی، وہ بھنگڑے ڈال رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ وہ میں نے دیکھا وہ جھاڑو پکڑ کے ناچ رہی تھی، اور استغفر اللہ توبہ کر سکتے ہیں، لباس اتنے غلیظ تر پہنے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اور شکر خدا کا کرو کہ خدا کا عذاب نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، اس کی مرضی ہے، وہ کب تک ڈھیل چھوڑ کے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ ویسے ایک بات کر رہا ہوں، بندوں کو میں نے پہلے بھی کہا خدا بھول گیا ہے، لیکن یاد رکھو جب کسی کو بھول جاتا ہے نا، اسے یاد کروانا بڑا آتا ہے۔ ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو بچے سے لے کے بڑے اور عوام سے لے کے حکمران سب کے سانس سوکھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کیا جائے، اپنا معاشرہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جہاں تک یہ آواز جائے، پردہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیم جتنی یونیورسٹیوں کی عام ہوتی جا رہی ہے، اتنا پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لباس کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ عورتیں جتنی آپ دیکھیں نا یونیورسٹیوں سے جو پڑھ رہی ہیں، اللہ کرے انہیں ہدایت مل جائے، ہماری بہنیں ہیں یہ ساری، وہ جتنا پردہ کم، جتنا لباس کم، یونیورسٹی کے اندر اتنی عزت زیادہ۔ اس سے بہتر یہ ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالیں، تاکہ یہ تعلیم، یہ قرآن پاک کی، یہ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے سینوں میں ڈالی جائے، اسے عام کیا جائے۔ یہ تھوڑی سی کوئی سخت باتیں تھیں، میں معذرت کے ساتھ آپ تک کر پہنچا چکا۔ اپنے بیٹوں کو کالجوں کی بجائے مدرسوں میں ڈالیں، تاکہ دین اسلام کا احیاء ہو سکے، تاکہ مغربی سوچ یہاں تک آنے کی بجائے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی اسلام والی سوچ ان تک جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے، ہمیں نیک سیرت حکمران عطا فرمائے، ہماری نظروں میں ہمیں حیا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی اللہ چادر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔